سال پہلے کی بات ہے، 5,000 میں گھر کا ماہانہ راشن آ جاتا تھا، اور آج اس 5,000 میں چند چیزیں آتی ہیں۔ وجہ ہماری معیشت کی تباہی ہے۔ کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں ایسے حالات نہیں ہوتے جیسے کہ یہاں ہیں۔ امیر اس قدر امیر کے جیسے وہ کسی ریاست کے گدی نشین ہوں، اور غریب اس قدر غریب کے جیسے وہ لاوارث ہوں۔ ہمارا ملک اس وقت معاشی طور پر دیوالیہ ہونے کو ہے، اور ہم ابھی تک ملکی معیشت پر سیاست کر رہے ہیں۔ حکومت کو دیکھے تو وہ بھی ملکی معیشت پر سنجیدہ نظر نہیں آتی، جس میں پیٹرول کی قیمتوں کو ایک مہینے میں متعدد بار بڑھانا معاشی طور پر ایک غیر سنجیدہ عمل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں معیشت اور سیاست کو ساتھ ساتھ چلایا جاتا ہے، جس کا نقصان ہمارے ملک اور عوام کو ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں حکومت بس معیشت پر سیاست کرتی ہے۔ معیشت کو سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں حکومتیں معیشت کو سنجیدگی سے لے کر چلنے پر تیار نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک قرضوں کے بوجھ تلے دبتا چلا جاتا ہے۔ جو بھی حکومت آتی ہے قرضے لیتی ہے اور ملک کو چلاتی ہے، جیسے ہم بھکاری ہوں، اور اس سے یہی لگتا ہے جیسے اقتدار میں تو آتے ہیں، پر ان کے پاس ملک کو چلانے کے لیے نہ تو کوئی پلان ہے اور نہ ہی روڈ میپ۔ جو بھی پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے وہ ملک کی وزارت خزانوں کو اپنی کنیز سمجھتا ہے، اور اپنی مرضی کا بندہ اس اہم پوسٹ پر لگاتا ہے۔ جتنے بھی اس ملک میں وزیر خزانہ آئے ہیں، سب کے سب کسی نہ کسی مقصد کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ کوئی IMF کا نمائندہ بن کر اس ملک کا وزیر خزانہ لگتا ہے، یا کوئی کسی کا منظور نظر بن کر اس ملک کا وزیر خزانہ بنتا ہے۔ حکومت میں کئی وزیر خزانہ آئے اور چلے گئے، لیکن ملک کا خزانہ ہمیشہ قرضوں کی زد میں رہا، اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک بدترین حالات میں دھنستا چلا گیا۔ ڈالر بڑھتا چلا گیا اور گندم ہر چیز مہنگی ہوتی چلی گئی۔ سب خاموش تماشائی دیکھتے رہے۔ IMF کی شرائط پر ملک میں ڈالر کی قیمتیں بڑھتی رہی، اور پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھتی رہیں، اور ساتھ میں روزمرہ کی چیزیں بھی مہنگی ہو گئی۔ دیکھا جائے تو عمران حکومت میں بھی مہنگائی ہوئی تھی، مگر ساتھ میں معیشت بہتری کی طرف چل رہی تھی۔ اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دی گئی اور حکومت سے آزاد کیا گیا۔ ملک میں ریکارڈ ریمیٹنس آئے، یعنی بیرون ملک پاکستانیوں نے ملک میں پیسہ بھیجنا شروع کیا تھا۔